اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. آج انٹرنیٹ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، تو اگر آواز میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو تو بتا دیں. ابھی تک آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سب کو واضح ہے آواز؟ جی جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، ہم پہنچے تھے آیت نمبر 150 تک، اور آیت نمبر 151 آج پڑھنی ہے. پیچھے جب تحویل قبلہ کی نعمت کا تذکرہ ہوا تو اب جو ہے وہ ایک دوسری نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کو بھیجنا. تو فرمایا کما ارسلنا فیکم، یہ کما کا تعلق پیچھے لاتمہ کے ساتھ ہے. لاتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دوں اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. جس طرح میں نے تم پر رسول، تمہارے میں رسول بھیجا، تو جس طرح تم میں رسول بھیجا یہ ایک نعمت ہے، اسی طرح تم پر جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا، یہ ایک دوسری نعمت ہے. تو فرمایا کما ارسلنا فیکم، جس طرح میں نے بھیجا رسول تم میں، کما ارسلنا فیکم رسولا، ایک رسول کو بھیجا، منکم جو تم ہی میں سے ہے، یعنی کہ من جنسکم، تمہاری جنس میں سے ہی ہے. یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صرف کتاب کی آیات کی تلاوت نہیں کرتا تمہارے پر، بلکہ ان آیات کی تعلیم دینا، ان آیات کا بیان کرنا، یہ بھی اسی کا کام ہے، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو یہ پیچھے بھی آیت اس طرح کی گزری تھی، وہاں پر بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے، متن جو ہے وہ پہنچانا ہے، اسی طرح اس متن کا فہم اور بیان اور وضاحت یہ پہنچانا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کہ کیونکہ اس طرح بہت سارے شبہات سے آپ جو ہے وہ آپ کو نجات مل جائے گی. جس طرح یہ بعض تو واضح منکرین حدیث ہیں، بعض واضح منکرین حدیث ہیں، اور وہ کم خطرناک ہیں، اور بعض چھپے ہوئے منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا استخفاف کرتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہیں. کیونکہ خطرناک زیادہ اس اعتبار سے کہ جو واضح منکرین حدیث ہیں ان کے دجل میں عام مسلمان اتنے آرام سے شکار نہیں ہوتا، ان کے جال میں ایک عام مسلمان آسانی سے نہیں آتا. لیکن جو پوشیدہ اور چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سنت کو مانتے ہیں، ہم تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ سنت کا انکار کرے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے قوانین اور ایسے قواعد وضع کرتے ہیں کہ جن کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سنت جو ہے وہ بالکل نیگیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا شکار بننا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو آسان بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب پہنچائی ہے، اسی طرح کتاب کی تعلیم بھی دی ہے. اب مثال کے طور پہ، ابھی مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ جس طرح یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ آنے کا مسئلہ ہے. اب قرآن مجید کی آیات جو ہیں
وہ ایک طرف قرآن مجید کی آیات ہیں اور ساتھ متواتر احادیث ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہ ساری جو تفصیل جو کہ احادیث میں موجود ہے۔ اب ایک بندہ اگر یہ کہے کہ بھائی اس سارے حدیث کے ذخیرے کو آپ ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیں، اس کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان آیات کے اندر توفی کا لفظ ہے، کہ یہ توفی کا لفظ جو ہے یہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ تو موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ کہیں پر آپ اس کا استعمال دکھائیں کہ جہاں پر یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر ایک بندہ اس طرح کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے اور وہ یہ دیکھنے لگ جائے گا کہ ہاں بھئی یہ لفظ تو موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن جو ہے وہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی خبر دے رہا ہے۔ تو یہ بنیادی غلطی ہے بھئی، قرآن کو اس ذخیرے سے الگ کر کر دیکھنا ہی کیوں ہے کہ جو ذخیرہ اس قرآن کی تعلیم ہے، اس کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ اہم بات ہے، اسی لیے میں نے اس میں تھوڑی سی دو تین باتیں اور ایڈ کر دی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ رسول تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن چیزوں کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی کہ تم جن چیزوں سے بے خبر ہو، یہ رسول تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہے، وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے۔ اب جب دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا، کون کون سی دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے جی؟ کون کون سی دو؟ ایک تو رسالت ہے نا جی، اور دوسری نکل گئی، اچھا جی، تحویل قبلہ، بارک اللہ فیک۔ تو اب فذکرونی اذکرکم، یعنی کہ فذکرونی بالوحدانیت، میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کرو وحدانیت کے ساتھ، اور اذکرکم، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ اب ان آیات کے اندر 5 امور کا تذکرہ ہوگا دین پر استقامت کے لیے۔ تو پہلا حکم ہے فذکرونی، کہ اللہ کا ذکر بجا لاؤ وحدانیت کے ساتھ، اللہ اکیلے کا تذکرہ کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دوسرا حکم ہے واشکروا لی، میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اللہ بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اللہ بالصبر والصلاۃ۔ یہاں پر دیکھیے، خاص طور پہ لائبہ بہن آپ ذرا توجہ کیجئے، یہاں پر استعینوا کا جو مفعول ہے، مفعول یعنی کہ استعانت کرو، استعانت کس سے کرنی ہے اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، آیت کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ کہہ دیں کہ یہاں پر لفظ اللہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اللہ، استعانت کرو اللہ سے، اور کرنی کس واسطے سے ہے؟ مستعان بھی کیا ہے؟ وہ ہے بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی باقی کئی آیات میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ استعانت اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی ہے، تو ہم نے کہا یہاں پر لفظ اللہ محذوف ہے، یعنی کہ مفعول جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اللہ، یعنی کہ استعانت کرو اللہ سے، اور کرنی کس واسطے اور ذریعے سے ہے؟ وہ صبر اور نماز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا اور چوتھا حکم ہے، صبر اور نماز۔ پہلے دو حکم کیا تھے؟ فذکرونی، اللہ کا ذکر کرو، واشکروا لی، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تیسرا اور چوتھا حکم یہ ہے کہ صبر اور نماز کا جو ہے وہ اس کے ذریعے اللہ سے استعانت کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو حاصل ہے۔ اب 5واں حکم ہے، اس کا تعلق بھی دین پر استقامت سے ہے، تو فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مطلب اس کا یہ ہے کہ شہداء کی اہانت مت کرو، شہداء کی تعظیم کرو، کیونکہ انہوں نے بڑے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، تو ان کی تعظیم کرو، ان کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ مر کھپ گئے اور ختم ہو گئے۔ تو کہا کہ ولا تقولوا، یہ مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس شخص کے بارے میں کہ جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، لإعلاء کلمت اللہ، فی سبیل اللہ لإعلاء کلمت اللہ، اور ان کو کیا مت کہو؟ اموات،
یہ مت کہو کہ ہم امواتن، کہ یہ تو مردے ہیں. اچھا جی، پیچھے کہا کہ لمن یقتلو، یقتلو جو قتل کر دیے جائیں. اب یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ قتل کر دیے گئے ہیں، بتائیے. نہیں سر، فیوچر کی بھی بات ہے نا. نہیں، یعنی کہ کہا کہ یہ جن لوگوں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر قتل کر دیے جائیں، ان کو یہ نہیں کہنا کہ وہ اموات ہیں، وہ مردہ ہیں. تو یہاں پر یہ جو قتل کر دیے گئے ہیں، قتل ہو جانے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ بس نارملی تو مردہ ہے نا، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مردہ ہیں، اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں. جی لیکن یہ جی بتائیے جی کہ جب کہا کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اب قتل ہو جانے جی کے جی بعد، قتل ہو جانے کے بعد یہ زندوں میں سے ہیں یا مردوں میں سے ہیں؟ مردوں میں سے ہیں. یہ زندوں میں سے ہے نا. تو پھر قتل کس طرح کر دیے گئے؟ مطلب یہ ایسا تو میں کبھی نہیں سر سنا. تو حقیقتاً وہ قتل کر دیے گئے ہیں نا، لیکن ٹھیک ہے، تو کیا ان ان کی کی جو رسپیکٹ کے لیے کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہیے، ان کی رسپیکٹ یہ، کے لیے کہا گیا ہے. چلیں یہ بات تو بھی ہم کریں گے نا کہ کیوں، کیا کیا کہا گیا. لیکن پہلے، اس سے پہلے یہ جی بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جب قتل ہو گئے، اب کیا ان کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اوبیسلی ہوگی. اور وراثت تقسیم ہوگی. جی سر اوبیسلی وہ تو اور سارے کام ہوں گے ٹھیک نا، ہے، اور ظاہر ہے قبر، وہ ڈیڈ ہے. بالکل قبر میں دفن بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور عدت بھی اوبیسلی. گزاری جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وجود کہا کہ ان کو یہ نہیں کہنا کہ اموات، وہ مردہ ہیں، یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آپ نے تسلیم کیا کہ وہ ہیں، تو یعنی کہ زندوں کے مقابلے میں وہ زندہ تو نہیں ہے نا، اس کے باوجود کہا کہ ہم اموات. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ وہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ ہیں، یعنی کہ ہم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات كسائر الاموات، جس طرح دوسرے لوگ فوت ہونے کے بعد مردہ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے مردے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی حیات ان کو جو ہے وہ حاصل ہے، برزخی حیات. ورنہ جو دنیاوی احکام کے اعتبار سے تو آپ نے خود تسلیم کیا کہ وہ اب وہ زندوں میں نہیں ہے، زندوں میں دنیاوی احکام کے اعتبار سے نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ یہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک خاص قسم کی حیات انہیں حیات برزخی حاصل ہے. اور کہا بل احیاء، بلکہ یہ احیاء ہیں، یعنی کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، اچھا اگر یہ زندہ ہیں تو پھر یہ حرکت کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان کو دفن کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر جو ہے وہ ان کی بیوی بیوہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کی وراثت کیوں تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا کہ بھائی وہ یہ والی زندگی نہیں ہے. ولیکن لا تشعرون، تم اس حیات کا شعور نہیں رکھتے، وہ ایک خاص قسم کی حیات ہے جو کہ ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر قتل کر دیے جائیں، ان کو اموات، مردے نہیں کہنا. کیسا مردہ؟ عام مردوں کی طرح کا مردہ نہیں سمجھنا، عام مردوں کی طرح ان کو مردہ قرار نہیں دینا، بلکہ بل احیاء، ان کی جو ارواح ہیں، ان کو ایک خاص قسم کی برزخی زندگی حاصل ہے جو کہ دوسرے اموات کو حاصل نہیں ہے، ان سے الگ قسم کی ان کو زندگی حاصل ہے. اچھا، پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی وہ زندگی؟ کہا ولیکن لا تشعرون، اس زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے، آپ کے شعور سے بالا تر وہ چیز ہے، لیکن ان کو ایک خاص قسم کی حیات جو ہے وہ حاصل ہے. روحیں تو سب کی زندہ ہوتی ہیں. روح جو عالم برزخ کی زندگی ہے اس میں مراتب ہیں، وہ سب کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. انبیاء کی زندگی بھی عالم برزخ میں، انبیاء بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء بھی عالم برزخ میں زندہ ہیں، اور عالم برزخ میں جو ہے وہ شہداء بھی زندہ ہیں. اور جو کیا نام ہے، فرعون اور اس کے آل ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ ان کو بھی آگ پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. کس طرح آیت ہے کہ آیت ذہن سے نکل گئی ہے، بہرحال تو ان کو بھی آگ پہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک خاص قسم کی حیات انہیں بھی ہے، لیکن یہ سب کی حیات ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ ان میں تفاوت اور فرق ہے.
ٹھیک ہے، تو انبیاء کی اور شہداء کی اور یہ جو یہ لوگ ہیں ان کی زندگی ایک خاص قسم کی اور بلند قسم کی برزخی زندگی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کہا کہ ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عام مردوں کی طرح مردے ہیں، یہ ان کو ایک خاص قسم کی برزخی حیات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہوئی ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب جو ہے وہ پیچھے چونکہ کہا کہ صبر کرنا ہے، تو اب جو ہے وہ ذکر ہوا آزمائشوں کا، 5 قسم کی آزمائشوں کا، 3 قسم کے آزمائشوں کا تذکرہ ہوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. کس طرح؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، والجوع، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی کے ذریعے مالوں میں، جانوں میں، اور ثمرات اور رزق کی کمی میں. ان 3 طریقوں سے ہم تمہارا امتحان کریں گے تمہاری حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو جب یہ امتحان ہوگا تو لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک ہوں گے جو کہ صبر کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ صبر نہ کرنے والے اور جزا فضا کرنے والے ہیں. تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. صبر جو ہے وہ، صبر کی 2 قسمیں ہیں. کون بتائے گا کون کون سا صبر ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک تکوینی احکام ہیں، ایک تشریعی احکام ہیں. تو تکوینی احکام ایسے ہیں جیسے بیماری کا آ جانا اور موت کا آ جانا، کسی قریبی عزیز کا دنیا سے چلے جانا، کسی آسمانی آفت کا آ جانا، مال میں نقصان ہو جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا. اس صورت میں کون سا صبر مطلوب ہے؟ اس صورت میں صبر مطلوب ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے، جزا فضا نہ کی جائے، مر گئے لٹ گئے اور اس طرح بے صبری کا اظہار نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر شکوے نہ کیے جائیں، زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے جائیں جن سے ناشکری ہوتی ہو. اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام تشریعیہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز ادا کرنی ہے، نظروں کو جھکانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کے اعمال کرنے ہیں. تو ان کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، طاعت کرنے پر صبر اور گناہ سے بچنے پر صبر. نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. نفس جو ہے وہ سستی کا شکار ہوتا ہے، کون اٹھ کر نماز پڑھے. تو اپنے نفس کو جو ہے وہ صبر کرتے ہوئے، اس کو صبر پر ابھارتے ہوئے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے. تو یہ صبر کی 2 قسمیں اس میں شامل ہیں، وہ بشر الصابرین میں. آگے سے انشاءاللہ بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. تو ابھی جب کلاس شروع ہوئی ہے تب 18 لوگ تھے، اب 16 رہ گئے. تو کوشش کریں کہ نماز کے بعد سب لوگ آئیں، اور انشاءاللہ آج ہم صبر کی 2 اقسام اس میں کیا مراد ہوں گی؟ جی انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. جی سر، جی بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے خاص طور پہ تحویل قبلہ اور رسول کو بھیجنا، اس کا تذکرہ کیا. پھر کہا کہ شکر کی ترغیب دلائی، اور اختلاف کے وقت دین پر استقامت کے لیے 5 امور کا تذکرہ کیا. پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دوسرا ہے ناشکری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، تیسرا ہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، تیسری اور چوتھی چیز صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتے رہنا، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ شہداء کی تکریم اور تعظیم کرنا، ان کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنی جانیں ضائع کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اس کے بعد جب صبر کا تذکرہ کیا تو اب صبر کی مناسبت سے چند آزمائشوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ضرور مبتلا کرے گا تاکہ تمہارا حال واضح ہو سکے. کس کے لیے واضح ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے واضح ہو سکے. نہیں سر، اللہ تعالیٰ پہ تو واضح ہے پہلے بھی سب کچھ. ٹھیک ہے، پھر کس کے لیے؟ ہماری حجت قائم ہو جائے. ہاں، یعنی کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور
جانوں میں اور مالوں میں اور ثمرات میں کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے گا۔ اب وہ بشیر الصابرین، ان آزمائشوں میں، ان پریشانیوں میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہ صابرین جب کہا تو اب صابرین کی وضاحت آگے آ گئی۔ صابرین کون ہے؟ تو صابرین کی تفسیر ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی تکلیف ان کو پہنچے تو قالو، اس موقع پہ وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، یعنی کہ انا مملوکون للہ، یہ لام ملکیت کے لیے ہے۔ انا للہ، یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو دہرانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس کلمے کو دہراتے ہیں، لیکن اس کلمے کی حقیقت اور اس کلمے کا معنی اور اس کلمے کے اصل مفہوم کو جاننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ کلمہ صرف ایک ورد نہیں ہے کہ جس کو مصیبت کے موقع پہ، آفت اور آزمائش کے موقع پہ زبان سے ادا کر دیا جائے۔ یہ اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے، پورا ایک اس کے اندر پیغام ہے۔ اور اگر ایک انسان آفت کے وقت مصیبت، آزمائش، تکلیف، پریشانی اور کسی پیارے کا بچھڑ جانا اور کوئی بہت بڑا نقصان ہو جانا، اس موقع پہ اگر انسان جو ہے وہ اس کے معانی کو ذہن میں رکھے تو انسان کے لیے مشکل کا سامنا کرنا، اس کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ صابرین وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی آفت یا کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو، وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں انا للہ، یہ پہلا حصہ ہے، بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، جو کچھ بھی ہم اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ہم سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت میں کوئی تصرف کیا ہے تو اس پر کیا گلہ کیا جا سکتا ہے، اس پر کیا افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ افسوس کا اظہار تو ہے، لیکن اس کے اوپر رونا دھونا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں کرنا، یا جس طرح کے مظاہر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ جب انسان اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ کرے کہ انا للہ، یعنی کہ انا مملوکون للہ، ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی ملکیت ہیں تو اللہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو ایک نعمت ہمیں دے دے، جب اس نے نعمت ہمیں دی تھی تو اپنی مرضی سے دی تھی، اگر اس نے لے لی ہے تو اپنی مرضی سے لے لی ہے، اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ تو انا للہ، یہ صرف مجرد زبان سے کہے جانے والے دو کلمات نہیں ہیں، اس کے پیچھے معانی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ مقصد ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک پیغام ہے۔ تو انا للہ، اچھا، اب جب یہ اللہ نے جو تصرف کیا ہے، یہ اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے، تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آفت یا یہ آزمائش اور یہ مصیبت بس دنیا کے اندر ہم نے اس کا سامنا کر لیا اور اب معاملہ ختم ہے، نہیں، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم سب کے سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر ہمارے صبر کی جزا بھی ملے گی، وہاں پر ہمارے صبر کا بدلہ بھی ملے گا، ہم نے اللہ سے جا کر جو ہے وہ جزا اور سزا کا نظام ہے جس کے ہم نے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ابھی اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی تھی اور اس کو واپس لے کر اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس دنیا میں ہوا اور ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے مر کر مٹی ہو جانا ہے اور معاملہ ختم ہو جانا ہے، نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ معاملہ تو شروع ہونا ہے، جب آنکھ بند ہونی ہے معاملہ تو تب ختم نہیں ہونا، معاملہ تو وہاں سے شروع ہونا ہے۔ تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے اس عظیم آفاقی حقیقت اور عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تجدید ہے کہ ہم سب نے دوبارہ سے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اگر اللہ نے آج آزمایا ہے، اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی تھی اور واپس لے لی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس اب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی بدلہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم نے اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جزا اور سزا کا پورا نظام ہے۔ اس نعمت کے چھن جانے پر اگر صبر کریں گے تو وہاں پر اس کا بہترین بدلہ ملے گا،
اگر اس نعمت کے چھن جانے پر صبر نہیں کریں گے اور جزا فضا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہم موڑ دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم رکاوٹ بن جائیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ کے سامنے پھر پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر جو اللہ نے اپنی ملکیت میں کیا اس پر اعتراض کیوں کیا اور اس پر جزا فضا کیوں کیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کلمات کی حقیقت جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جب کسی ایسی جگہ پر آپ جائیں تعزیت کرنے کے لیے جہاں پر کوئی وفات ہوئی ہو یا کوئی آفت مصیبت ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی بندہ کسی پریشانی میں ہو، تو اس کے سامنے اس آیت کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کے معنی اور مفاہیم جو ہے وہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں، جو تعزیت کے موقع پہ دعا سکھائی ہے کہ ادھر فرمایا کہ ان للہ ما اخذ، ان للہ ما اخذ، جو لے لیا ہے اللہ نے، جو چیز اللہ نے لے لی ہے وہ اللہ ہی کی تھی۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اور جو اس نے دے رکھا ہے یہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ وکل شیء عنده باجل مسمى، باقی ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو فلتصبر، چاہیے کہ تو صبر کرے، ولتحتسب، اور اجر کی امید رکھے۔ تو اس دعا کے اندر بھی انہی دونوں بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ سے اجر کی امید رکھو، دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو بہرحال الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ صابرین کی تفسیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ موت کے ساتھ خاص نہیں ہے، موت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم، اب اس آیت میں صابرین کی جزا ہے، صابرین کی جزا ہے۔ جزا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ صابرین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے صلوات، رحمتیں اور برکتیں ہیں، ورحمت، اور اللہ ان سے جو ہے وہ آزمائشوں اور مصیبتوں کو، تکالیف کو دور بھی کرتا ہے، اللہ ان کا دفاع بھی کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایک ایکسٹرا نعمت یہ ہے کہ یہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر مضبوط ہیں۔ یہ تین انعامات کا تذکرہ ہو گیا۔ صبر کا حکم سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ صبر کا حکم دیا، یہاں پر پھر صابرین کو بشارت سنائی، وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت سنائی۔ پھر اس کے بعد صابرین کی تفسیر کی کہ وہ کون ہیں، وہ یہ ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو جب کوئی مصیبت آئے تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ میں دوبارہ سے دہرا دوں کہ یہ صرف زبان سے کہہ دینے والا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور اس کا جو زبان حال ہے وہ کسی اور بات کی گواہی دے رہی ہو، تو وہ یہ صابرین میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ صابر وہ ہے جو زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی، اس کا جسم، اس کے تصرفات، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے تمام جو مصیبت آنے پر جو اس کا ری ایکشن ہے، جو رد عمل ہے، وہ سارے کا سارا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے جو صابرین ہیں۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو تین انعامات تذکرہ ہو گئے، ایک تو یہ کہ صلوات ہیں اللہ کی طرف سے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ ہدایت پر قائم ہیں۔ اچھا جی، آگے اب دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہوا تھا ابھی یہ نماز سے پہلے کہ صبر کی 2 اقسام کی وضاحت کر دیں۔ تو صبر کی 2 اقسام ہیں، میں نے پہلے بھی دہرایا۔ اچھا، ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کس کو سمجھ آیا ہے، بتائیے کون ہاتھ کھڑا کرے گا، کس کو سمجھ آئی ہے صبر کی 2 اقسام کی؟ بھائیوں میں سے کوئی بتائے۔ بھائی بہت کم انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کلاس میں، کیا بات ہے؟ نہیں ذرا آپ بھائی، آپ سے نہیں پوچھنا، آپ پرانے کھلاڑی ہیں۔ چلیں قاسم بھائی آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس میں آپ نے بتایا کہ جیسے 2 طرح کے احکامات ہیں، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی احکامات ہیں۔ تو جیسے مصیبت میں دنیاوی مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ صبر کرتے ہیں، یہ تکوینی کی اس میں آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے صبر کرنا، یہ جو ہے یہ اس کی دوسری ٹائپ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے، اور دنیا کی جو مشکلات ہیں اس پہ صبر کرنا بھی جو ہے
ہاں یعنی کہ گناہوں سے بچنا بھی اور نیکیوں کو کرنے پر صبر، نیکی کرنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، ٹھیک ہے، یہ تشریعی احکام میں ہے۔ اور تکوینی احکام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر صبر۔ جی سمجھ آ گئی ہے جن بہن نے سوال کیا تھا؟ سر ویسے میری تھوڑی سی توجہ یہ بچوں نے ڈائیورٹ کی ہے، پلیز دوبارہ ذرا ریپیٹ جی کر جی دیں۔ جی جی اب بتائیے آپ کو اور کون دہرائے گا؟ جی قاسم بھائی نے دہرایا، اور کون اس کو دہرائے گا؟ جی ابھی اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے؟ سر میں نے نہیں ذرا بھائی آپ کریں، جی آپ کریں، ارم بہن آپ کریں۔ آپ سر صبر کی آپ نے 2 قسمیں بتائی تھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیں، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ تکوینی میں جو ہے وہ ہمارا دنیاوی آ جاتا ہے، مطلب کہ ہماری جو بیماریاں ہیں، جانوی اور ہمارے نقصانات جو ہو جاتے ہیں ان پہ صبر کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر ادا کرنا۔ اور ایک تشریعی ہے جن میں ہمارا جو ہے وہ نیکی کے احکامات آ جاتے ہیں کہ گناہوں سے جو ہے وہ خود کو بچانا ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور نیکی کے جو کام کرنے ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہے۔ جیسے ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات دیا، اور اپنے نفس کو روکنا اور نفس پر صبر کرنا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی واضح ہے، سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا تو یہ ذرا آپ بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، یہ میں نے کہا باقی سب کو بھی موقع ملنا چاہیے نا، اسی لیے میں نے کہا، ٹھیک ہے؟ نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ دوسرا جو اعتراض ہے اس کا جواب ہے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو مومن ہیں انہوں نے صفا اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ سعی کرنی شروع کر دی ہے۔ تو حالانکہ صفا اور مروہ پہ تو مشرکین جو ہے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دوبارہ سے یہ بت پرستی کی طرف یہ لوگ نکل گئے ہیں۔ تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ مشرکین کا جو عمل تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے انہی کا یہ عمل تھا، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے اللہ کے شاعر تھے، یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ملت ابراہیم میں یہ رائج تھے، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہی، تو یہ تو شاعر اللہ ہیں، تو ان کا مشرکین کے عمل سے تعلق نہیں ہے۔ اصل میں یہ 2 بت تھے، ایک عصاف تھا، ایک نائلہ تھا، اور کیا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں، عصاف جو ہے یہ مرد تھا، نائلہ جو ہے یہ عورت تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ بدکاری کی، اور جس کی وجہ سے بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، تو یہ پتھر کے بن گئے، اور پھر جو ہے وہ مشرکین نے ان کو ادھر رکھ دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ ایک کو صفا پر رکھ دیا گیا، ایک کو مروہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ لوگ ان کی جو ہے وہ عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بہرحال یہ جو بھی اس کا پس منظر ہو، مشرکین بہرحال اس کا اہتمام کرتے تھے اور ان دونوں پہاڑیوں کی تعظیم کرتے تھے۔ تو جب ایمان والوں نے بھی یہ کام شروع کیا تو ان پر اعتراض کیا گیا، تو اس کا جواب دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان دونوں کی سعی کرنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خیر کا کام کرے، خیر کا ارادہ کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ قدردانی کرنے والا ہے، شاکر خوب قدردانی کرنے والا ہے، عمل کو قبول کرنے والا ہے، علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اب کتمان حق پر، حق کو چھپانے پر تخویف دنیاوی۔ جب یہ ہمارا یہ باب شروع ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے حصے کے اختتام پہ بھی یہ بات تھی، آیت نمبر 140 کون سی آیت تھی؟ ہاں 140 میں، آیت نمبر 140 میں بھی بات تھی، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپائے، کتمان حق کرے۔ اب یہاں پر دوبارہ وہی بات دہرائی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل کی ہے، اور وہ ما انزلنا کا بیان کیا ہے؟ من البینات والہدی، جی اس من کو کیا کہتے ہیں؟ موصولہ،
نہیں من کو، ماں کو نہیں پوچھا میں نے، من کو پوچھا جی. کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات تو کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے. شیخ صاحب کہاں ہے یہ میں نے سایہ میں؟ من حرف جر ہے نا؟ جی من حرف جر تو ہے یہ دانیال بھائی. ان الذین جی یکتمون، من البینات. جی شیخ صاحب دیکھ لیا. جی 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 نور بتائیے اب. میم بیانیہ. من بیانیہ، بارک اللہ فیکم. یعنی کہ یہ وہ من ہوتا ہے جو ما موصولہ میں جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کر رہا ہوتا ہے، اسی کا بیان ہوتا ہے. تو ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے. اور وہ شیخ نازل، صاحب یہ موصولہ کی طرح ہے؟ دیکھیں ما جو ہے وہ موصولہ ہے، من جو ہے یہ بیان ہے اس ما کا. جو من ہے یہ موصولہ نہیں ہوتا، من موصولہ نہیں ہوتا، من ہوتا ہے موصولہ، لیکن من کبھی بھی موصولہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ حرف جر ہے؟ حرف جر ہی ہے حرف جر ہی ہے، لیکن حرف جر ہونے کے علاوہ بھی اس کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے، مختلف اس کے مقاصد ہوتے ہیں. آپ نے پہلے کیا کہا؟ پہلے کس لیے ہوتا ہے یہ؟ تبعیض، تمیز کے؟ تبعیض جی، بعض کا معنی تمیز؟ دینے، جی تبعیض کے لیے. بعض لکھتے ہیں نا، میں ادھر لکھ دیتا ہوں، تبعیض، من تبعیضیہ اس کو کہتے ہیں. اچھا یہ میرا اردو کا کی بورڈ کبھی کبھی جو ہے وہ مسئلہ کرنے لگ کوئی جاتا بات نہیں، ٹھیک ہے شیخ صاحب. بعض سے مطلب اس سے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ یا بعض چیزیں. ہے. ہاں جی ہاں جی، تبعیض. ٹھیک، بارک اللہ فیک شیخ. یہ دیکھیں میں آ گیا یہ تبعیض. ٹھیک ہے، من تبعیض. جی تبعیض. جی جی شیخ اچھا صاحب جی، شکریہ. تو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو، یعنی کہ اس ما انزلنا کو لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کتاب میں. یہ لوگ جو کہ حق کو چھپاتے ہیں تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ تخویف دنیاوی ہے، کتمان حق پر تخویف دنیاوی. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان پر پھٹکار نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اب کتمان حق سے توبہ کرنے کا طریقہ اور اس کی 3 شرائط. اگر کتمان حق کا جرم ہوا ہے تو اس سے توبہ کیسے ہوگی؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں سوائے وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں. سب سے پہلے یہ کہ اپنے سابقہ جرائم سے توبہ کریں. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، دوبارہ وہ گناہ نہ کریں. وَبَيَّنُوا، اور جو حق چھپایا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی کریں. یہ 3 کام جب وہ کریں گے تو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ کام ہیں کہ جو کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور وہ توبہ قبول کیوں نہ کرے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی تو ہوں جو کہ توبہ کو قبول کرنے والا التواب بھی ہوں اور الرحیم بھی ہوں، انتہائی بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ اب تخویف اخروی ہے، کتمان حق پر تخویف اخروی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کہ جن لوگوں نے کفر کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ وعلیکم السلام. آج اصل میں بارش کی وجہ سے نا کچھ مسئلہ ہے انٹرنیٹ میں، تو چلیں انشاءاللہ گزارا ہمارا ہو گیا الحمدللہ، کلاس تقریباً اختتام پہ ہے. تو فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کریں، وماتوا اور مر جائیں، وهم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں، اسی حال میں موت آ جائے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے. خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے نہ ہی عذاب میں تخفیف کی جائے گی، یعنی کہ نہ ہی عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی مہلت دیے جائیں گے، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی کہ دوبارہ سے مہلت عمل ان کو نہیں ملے گی. یہاں پر جو ہے وہ ہمارا تیسرا حصہ، اس تیسرا باب اس دوسرے حصے کا ختم ہوا، جو کہ دوسرے پارے کے آغاز سے شروع ہوا تھا. 142 سے غالباً شروع ہوا تھا اور 162 پہ اس کا اختتام ہو گیا ہے. اگلا جو حصہ ہے، اگلا جو باب ہے
وہ آیت 163 سے لے کر 176 تک چلے گا. یہ اس دوسرے حصے کا آخری باب ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا حصہ شروع ہوگا. جی کوئی سوال وغیرہ ہیں تو پوچھ لیں، ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، بے شک وہ لوگ جو توبہ کر لیں. یہ اس میں کیا ہے؟ کتمان حق سے توبہ کی شرائط کا ذکر ہے کہ توبہ کیسے ہوگی، کتمان حق سے توبہ کا طریقہ ذکر ہے. تو الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، وبینوا اور جو کتمان کیا ہے جس حق کا اس کو بیان کر دیں. تو فاولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ کو قبول کر لوں گا. وانا التواب الرحیم. جی کوئی اور سوال؟ شیخ صاحب بینوں کا مطلب کیا ہوگا یہاں؟ وضاحت کرنا، بیان کرنا اس چیز کو جس کو چھپایا تھا، کتمان جو کیا تھا اس کی وضاحت کرنا. جی پوچھئے. مطلب یہ توبہ کی جو چیزیں ہیں یہ خاص اس مضمون سے ریلیٹڈ ہیں؟ ہاں یہ کتمان حق سے توبہ کا طریقہ ہے. جی بارک اللہ فیک. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا ریپیٹ کرتے، میں نماز پڑھا سکتے ہوں. اچھا یہ تو کافی لمبا ہے، تو اس میں کافی تفصیل ہم نے کیا، تو انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ یہ سن لیں گے، انشاءاللہ آپ کو کفایت کر دے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. بارک اللہ فیکم. جی پوچھئے. سر 159 میں آپ نے بتایا کہ یہ تخفیف دنیاوی ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کا تذکرہ ہوا ہے، تو اسی لیے اس سے پہلے والا جو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ہے، یہ دنیا کے اندر بھی لعنت ہے، یہ دنیاوی لعنت ہے کہ دنیا میں بھی کتمان حق کے نتیجے میں لعنت برستی ہے. ہاں الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں گے وہ اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے اگلی آیت کی وجہ سے ہم نے اس کو دنیاوی تخفیف پر معمول کیا ہے، کیونکہ اگر اخروی لعنت ہو تو اس کے بعد کیا توبہ کا کوئی چانس باقی ہے؟ نہیں سر. تو اسی لیے جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی اور کوئی سوال؟ کوئی؟ چلیے بارک اللہ فیکم. امید ہے کہ اب انشاءاللہ نئے طلباء بھی کچھ نہ کچھ اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں اور اسلوب کی سمجھ آنے لگ گئی ہے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور لطف بھی آ رہا ہوگا. اور میں خود جو ہے وہ ترجمہ پڑھانا جو ہے وہ ایک بڑا پرلطف کام ہے. قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ انتہائی پرلطف کام ہے. اس میں بڑا یعنی کہ بڑی لذت بھی ہے اور بڑا الحمدللہ اس میں یہ بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے. تو اسی لیے ایک تو یہ کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں محنت اور کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا میں نے 2 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے 2-3 دفعہ، بار بار کہا ہے، تو کسی نے لی ہیں وہ کتابیں 2 یا نہیں، یا کوئی ایک ان میں سے لی ہے؟ جی سر دونوں لیے، لیکن ابھی تک انہیں جو ہے نا صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا. اچھا چلیں، آپ اس میں جو ہے وہ ایک تو آپ اس کی تصویر شیئر کیجئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کل جو ہم ایک لفظ کے بارے میں بات ہماری ہو رہی تھی، وسط کے لفظ کے بارے میں، یہ جو دوسرے پارے کے شروع میں تھا جس کے بارے میں ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا، تو پلیز اس لفظ کو دیکھیں، ان دونوں کتابوں میں دیکھیں اس کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو امام راغب کی کتاب ہے اس میں سے آپ دیکھیے گا. وہ کون سی آپ کو ملی ہے؟ 2 جلدوں میں جو ہے ریڈ سے کلر کی. جی جی ہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کی ہے. ہاں بلو کلر کی ہے. اچھا اور ترجمہ کیا ہے اس کا شیخ حضرت مولانا محمد عبدہ صاحب. جی یہ ہمارے سابقہ شیخ الحدیث تھے فیروز پوری. جی جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں شیخ الحدیث تھے، یہ انہوں نے ترجمہ کیا. تو چلیے اس میں دیکھیے گا، اس کا نا وسط کے بارے میں دیکھیے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، واو سین قا مادہ نکالیے گا اور اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، اور پھر شیئر کیجیے گا گروپ میں کہ کیا ہے اس میں، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب اگر زحمت نہ ہو تو ان دونوں کتابوں کا نام دوبارہ چیٹ میں لکھ دیں گے پلیز. جی میں لکھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. بارک اللہ حیاکم اللہ. چلیے میں انشاءاللہ یہ نام لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم کلاس ختم کرتے ہیں. ایک ہے جی مفردات القرآن اور ایک ہے مترادفات القرآن. اس میں جو امام راغب کی کتاب ہے وہ زیادہ اہم ہے،
اگر وہ مل جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ اور دوسری جو کتاب ہے وہ تھوڑی سی اس کو استعمال کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ امام راغب والی جو کتاب ہے یہ آسان ہے، اس کو استعمال کرنا بالکل آسان ہے۔ اور کوشش یہ کریں، میرے ذہن سے نکل گیا، نہیں تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں درمیان میں الفاظ جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پابند کروں گا کہ آپ لوگ ان الفاظ کو جو ہے وہ مستقل دیکھیں، اس کتاب میں سے ان کو نکال کے دیکھیں۔ لیکن بہرحال اب میرے ذہن میں آ گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لفظ کے بارے میں آپ کو کہتا رہوں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا لغت کا جو ہے لغت کے ساتھ تھوڑا سا تعلق پیدا ہو۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔